السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 26 آیہ نمبر 170 to 176۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما انزل اللہ جو نازل فرمایا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں بل بلکہ، نتبعو ہم پیروی کرتے ہیں، ما جو، الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباؤں کو، اپنے آبا اجداد کو، اولو کیا بھلا، کانا ہوں آباؤہم آبا ان کے، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو تم اس کی جو نازل کی اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ پیروی کریں گے ہم تو اس چیز کی پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو۔ کیا اتباع کریں گے وہ ان کی، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے اتباع کی بات کی تھی پہلے، اور اس میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ کیسے ان سے گمراہ ہو جائیں گے، یا کیسے ان سے گم ہو جائیں گے جنہوں نے ان کو دنیا میں بھٹکایا تھا، اور جو لوگ آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو انہی کی پیروی کرتے جائیں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ تو ایکچولی جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پرانے رسم و رواج کا پابند نہیں رہتا۔ جب اس کے سامنے اپنے رب کی کوئی بات آ جاتی ہے، جب دین کی کوئی بات آتی ہے، تو وہ فوراً سمعنا و اطعنا کہتا ہے اور فوراً جھک جاتا ہے۔ اب یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے اور کب کہا جاتا ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ تو یہاں پر اصل میں انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن سے جب کہا جاتا کہ پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی کتاب کی، تو کہتے کہ ہم تو پیروی کریں گے اسی کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو کیوں کہتے ہیں ایسا لوگ، اور کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ جب لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نا، تو بس پھر وہ کیا کہتے ہیں، بلائنڈلی اپنے رسم و رواج کو، اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے بات میں کوئی دلیل نہ ہو، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو بس وہ ایک سیدھا سادہ ریزن دے دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے۔ دوسرا ریزن یہ کہ جب انہیں علم نہ ہو۔ کیوں وہ یہ بہانے بناتے ہیں، کیوں وہ یہ جملے کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی پیش کرنے کے لیے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو بس وہ سیدھا سیدھا کیا کہہ دیتے کہ بس ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اسی لیے ان سے حیران ہو کر سوال کیا جا رہا ہے کہ اچھا اگر ان کے باپ دادا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تب بھی، تو وہ لوگ تو اسی طرح سے کہتے تھے کہ ہاں تب بھی۔ اور سیم یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ یقین جانیے کہ جتنے بھی آج ہمارے یہاں رسم و رواج ہیں، جتنے بھی یہ دو عیدوں کے علاوہ جو عیدیں ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ جو عیدیں ہیں، وہ اسلام میں اس کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی شادی بیاہ کے وقت، مرنے کے وقت جو رسمیں کی جاتی ہیں، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر رجب شعبان کے نام سے جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے، صحیح علم بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ باپ دادا کی جو اندھی تقلید ہے، اتنا زیادہ اس کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں کہ اس کے سامنے یا اس کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ سوچیں کہ یہ اپنے رب کی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اور یہ تو سوچنا چاہیے کہ اگر باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے تو تب بھی ان کی پیروی کریں گے، تو یہ تو اور الٹا اپنے آپ کو بے وقوف ثابت کرنا ہوا۔
تو جو مومن ہوں گے تو کیا کریں گے، وہ اس طرح کے بہانے نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ فوراً آگے بڑھ چل کر جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے اس کو فوراً وہ اپنا لیں گے، قبول کر لیں گے، اس کی پیروی کریں گے، وہ اپنے پرانے رسم و رواج پر باقی نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنے کانشیس ہو گئے تھے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اچھا ہم تو زمانے جاہلیت میں صحیح کیا کرتے تھے صفا مروہ کی، اور وہاں پر صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے اساف اور نائلہ کے، تو کیا اب ہم جب اسلام لا چکے ہیں اور ہم ابھی بھی صحیح کر سکتے ہیں، کہیں صحیح کرنا گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو تب ان سے کہا گیا کہ نہیں، تم اگر صفا اور مروہ کی صحیح کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب تو تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو نا، اللہ کا حکم ہے صحیح کرنے کا۔ پہلے تو وہاں پر وہ اساف اور نائلہ یعنی بتوں کی وجہ سے کرتے تھے، لیکن اب وہ بتوں کو توڑ دیا گیا، بتوں کو ہٹا دیا گیا، لہٰذا تم اللہ کی خاطر کرتے ہو۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کانشیس ہو گئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ دھیان رکھتے تھے کہ کہیں ہم یہ قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں کوئی کام کر رہے ہیں، اتنا ان کو خیال تھا، اتنی ان کو فکر تھی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنا زیادہ اپنے معاشرے کے رسم و رواج میں انوالو ہیں، کتنا زیادہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں، بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا اگر ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی پیروی کرو گے ان کی؟ اگر وہ گڑھے میں گر رہے تھے تو تم بھی گڑھے میں گرو گے، اگر وہ کھائی کی طرف جا رہے تھے تو تم بھی کھائی میں جاؤ گے، اگر وہ جہنم کی طرف جا رہے تھے تو کیا تم بھی جہنم کی طرف جاؤ گے؟ تو یہ تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی، یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی۔ پھر اس لیے ان کی مثال کیسے دی گئی آپ دیکھیں، اور یہ بہت ڈرا دینے والی مثال ہے، یعنی انسان کو کبھی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، کسی کے تقلید کا قلادہ اس کو گردن میں نہیں پہننا چاہیے کہ جیسے وہ جانور ہوتے ہیں اور ان کو ان کا مالک ہانک کے چلے جاتا ہے، لے جاتا ہے جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے، نہیں، بلکہ ہوش و حواس آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھیں کس راستے پر آپ چل رہے ہیں، کس کی پیروی آپ کر رہے ہیں، آپ کے لیڈرز، آپ کے رہنما کون ہیں، کوئی آپ کو کہیں اندھا دھند اپنے پیچھے تو نہیں لے کے جا رہا ہے اور کہیں کھائی میں تو نہیں گرا دے گا۔ سب سے بیسٹ وے ہے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنا، یقین جانیے، صحیح احادیث کا علم حاصل کریے، صحیح احادیث پڑھیے، آپ یقین جانیے کہ آپ کی زندگی اتنی آسان، اتنی سہل ہو جائے گی، شعور والی زندگی ہو جائے گی الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت زندگی، ایک اطمینان، ایک سکون رہے گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو لوٹنا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے آپ کو۔ جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جزا اور سزا کون دینے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو پھر فکر کس کی ہونی چاہیے؟ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ راضی کس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ خوش کس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اپنے آباء و اجداد کو، اپنے اماموں کو، یا اللہ تعالیٰ کو؟ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ تو آگے کی آیت بہت غور سے دیکھیے گا، آیت نمبر 171۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور حالت جنہوں نے کفروا کفر کیا، یا مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل مانند مثال کے، الذی ایک شخص کی، ینعق وہ آواز نکالتا ہے، بما اس کے لیے جو، لا نہیں، یسمع وہ سنتا، الا مگر، دعاء پکارنا، ونداء اور آواز دینا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم تو وہ، لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے۔ ینعق یہ ایکچولی چرواہے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مانند مثال اس شخص کی ہے جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا سوائے پکار اور آواز کے، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں عقل رکھتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اندھا دھند پیروی اور اندھا دھند تقلید، یہ کب ہوتی ہے؟ ایکچولی شیطان سب سے پہلے انسان کو اسی طرف راستہ دکھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، اور غلط رہنما کی یا غلط لیڈروں کی پیروی کرنے پر اکساتا ہے، وہ اس طرف دعوت دیتا ہے جس طرف سے انسان جہنم میں گرے۔ اور پھر آج ہم دیکھتے کہ شیطان نے اپنے مکر و فریب کے جال ہر طرف پھیلا رکھے ہیں، اور پھر اس کے جو چیلے ہیں شیطان کے، جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے سپاہی ہیں سمجھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مخلوق کو پھانسنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور شیطان اور اس کے چیلے اللہ تعالیٰ سے دور کھینچ کر اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔
تو اب یہ دو ہے آواز دینے والے. ایک تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دائی ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس میں تمام انبیاء آ جاتے ہیں، اور اس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا جب پکارتا ہے تو وہ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب اور بامراد ہیں، سمجھیں. اور دوسرے دائی ہیں پکارنے والے. وہ دوسرے دائی پکارنے والے کون ہیں؟ جو شیطان کی طرف لے جاتے ہیں، جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور گناہوں کو یا غلط چیزوں کو، باطل کو اتنے خوبصورت طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا حیران اور سرگرداں ہو جاتا ہے، اور وہ اسی باطل کے کشش میں کھو جاتا ہے اور شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے. لہٰذا وہ اپنی سیدھی راہ گم کر دیتا ہے، وہ ہدایت نہیں پاتا. تو ایک طرف آپ کو فلاح اور کامیابی کی دعوت دی جاتی ہے، اور ایک طرف شیطان دعوت دیتا ہے. آپ خود بتائیں کون سا راستہ ہمیں چوز کرنا چاہیے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ کیا کرے گا کل قیامت کے دن؟ کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے ملامت مت کرو، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی برائی کی، تم خود اس دعوت کی طرف دوڑ کر آئے تھے، قصور تمہارا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ کا دائی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ جو بھی لوگ یہ نیک کام کر رہے ہیں، جو حق کی شہادت دینا چاہتے ہیں، جو دین کے دائی ہیں، جو آپ کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جو خیر امت جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مسلمان، اور جو یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو وہ آپ کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ شر سے بچانا چاہتے ہیں آپ کو، وہ شیطان کے شر سے، وہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. لیکن شیطان کیسے جال پھیلاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کہاں مولویوں کی باتیں، یہ کہاں عالموں کی باتیں، چھوڑو، زندگی اجیرن ہو جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی، تمہاری زندگی خشک ہو جائے گی، زندگی تو انجوائے کرنے کی چیز ہے، لہٰذا خوب عیش کرو. تو یہ شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے، اس کے چیلے اس طرح سے بہکاتے ہیں. اور سب سے پہلا جو جال ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا جال ڈالتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کسی نہ کسی طرح شریک اس کو ٹھہرا دے کسی کو، تاکہ پھر وہ اس کی بخشش ہی نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمائے گا سوائے شرک کے. تو شیطان کے جو چیلے ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ آخرت کے نقصان میں لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے والے جو دین کے دائی ہیں وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں. تو کون سا راستہ اختیار کرنے میں ہمارا فائدہ ہے اور کون سا راستہ اختیار کرنے میں ہمارا خسارہ ہے؟ آپ بتائیں، آپ خود فیصلہ کریے. تو اللہ تعالیٰ مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب ان کو خیر کی دعوت دی جاتی ہے، جب ان کو حق کی پیروی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم تو نہیں آنے والے ہیں، ہم تو اسی پر ڈٹے رہیں گے، اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے رہیں گے. تو اس لیے ان کی مثال آپ دیکھیں کتنی خطرناک بتائے گی کہ وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں. جب ان کو انبیاء کرام کی اطاعت کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو آبا و اجداد کی تقلید کریں گے، ہم رسولوں کی بات نہیں مان سکتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حق کو قبول کر کے اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ پکار پر لبیک نہیں کہیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ ایک جانوروں کی مثال سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، کہ جانوروں کو جب ان کا چرواہا، ان کا جو رائی ہوتا ہے جو ان کو ہانکتا ہے، ان کو لے جاتا ہے کھانے پینے کے لیے، تو جب وہ ان کو ہانکتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے نہیں جانور اس کی بات. بھلا انسانوں کی بات جانور کہاں سمجھیں گے؟ اور سنتے تو ہیں لیکن سن کر وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ ان انسانوں کی مثال ہے، اور ان انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے. استغفر اللہ. آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان نے خود اپنے آپ کو کیسے گڑھے اور پستی میں گرا لیا، صرف کسی بنا پر کیونکہ وہ حق سننے کو تیار نہیں ہے، حق دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اور حق بولنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے ان کو کیا کہا گیا کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ جیسے مویشیوں کو، جانوروں کو پکارنے والا پکارتا ہے چرواہا، لیکن جانوروں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا چرواہا کیا کہہ رہا ہے، وہ صرف آواز سنتے ہیں. تو ان کے اوپر حجت تو قائم ہو گئی آواز سننے کی، لیکن انہوں نے اس آواز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو بس وہ بہرے ہیں، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے سننے سے قاصر ہیں. وہ اندھے ہیں، عبرت کی نظر سے دیکھ نہیں سکتے، اور گونگے ہیں، اس لیے حق کے اندر ان کے لیے جو خیر ہے اس کے بارے میں بولتے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان عقل سے اپنی عقل دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، جب وہ عقل سلیم سے محروم ہو جاتا ہے، تو سوائے بے وقوفی کے اور نادانی کے سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا. تو لہٰذا کہا گیا کہ سب سے بڑے احمق، سب سے بڑے بے وقوف اور سب سے بڑے جاہل وہی لوگ ہیں جو حق سننے کو تیار نہیں ہے، جو حق بولنے کو تیار نہیں ہے، جو حق دیکھنے کو تیار نہیں ہے. کوئی عقل مند شخص ایسا کر ہی نہیں سکتا. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بے وقوفی کہیں گے کہ کس نے کیا قبلے کو تحویل، کس نے کیا قبلے کو چینج.
تو بے وقوفی کہہ سکتا ہے ایسا، کوئی عقل مند شخص اللہ تعالیٰ کے باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر فوراً سر جھکا دیتا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا وہ. تو جس کے اندر رشد و ہدایت ہوگی، جس کے اندر عقل ہوگی، عقل سلیم ہوگی، وہ خود بخود ان تمام کاموں سے رک جائے گا. جب اس کو فساد سے روکا جائے گا تو وہ رک جائے گا. جب اس کو بتایا جائے گا کہ فساد کرنے کے کیا نقصانات ہیں، حق کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں، باطل کو پکڑنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، وہ فوراً رک جائے گا اس سے. تو جس کے اندر عقل ہوگی، جس کے اندر رشد و ہدایت ہوگی، وہ اپنی فوز و فلاح کے بارے میں جانے گا. وہ معلوم کرے گا کہ میری کامیابی کس میں رکھی ہوئی ہے، مجھے نعمتیں کہاں سے مل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں میرے لیے فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنے میں میرے لیے فائدہ ہے. تو جو لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، پھر ان کے اندر عقل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لہٰذا انہیں پھر بے وقوف کہا گیا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ایکچولی یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ان کی اندھی تقلید کی وجہ سے وہ پھر ہمیشہ گمراہی میں پڑے رہیں گے. یعنی اندھی تقلید انسان کو سوائے دلالہ، گمراہی کے کہیں اور نہیں لے جاتی. اور پھر ان کا جو اذہان ہے، جو ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو ان کی رشد کی صلاحیت ہے، وہ بھی سلب کر لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے حق کو، وہ سننا ہی نہیں چاہتے حق کو، تو لہٰذا ان کے اوپر ملامت کرنا بھی بیکار ہے. یعنی ایسے لوگوں پر کام کر کے کوئی فائدہ نہیں جو سننے کو تیار نہیں ہے، ان کا خود کا قصور ہے اس میں. لہٰذا ایسے لوگوں کو رشد و ہدایت بھی نہیں ملتی ہے جب سننے کو جو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں ہدایت ان لوگوں کو ضرور ملتی ہے جن کے دل کے اندر تھوڑی سی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. اگر ذرا سی بھی خیر کی رمق ہوتی ہے نا کسی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ راستہ دکھاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے اس طرف. لیکن جو لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، جو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی، وہ اسی راستے میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں. ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، یقین جانیے کہ ہم بالکل آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہ کریں، بہت سوچ سمجھ کر. آج کل ہر قسم کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنی چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ اگر آپ آج ایک بات کہتے ہیں، کل آپ کے اگینسٹ میں کوئی دوسری بات لے آتا ہے. کوئی بھی آپ ایک فتویٰ دیتے ہیں، کل دوسرا والا آپ کے اگینسٹ میں کوئی دوسرے عالم کا فتویٰ بھیج دیتا ہے. اور اس طرح سے ایکچولی ایک تضاد، ایک کیا کہنا چاہیے کہ کراس چیکنگ لوگ کر رہے ہیں، یا ہر کوئی مفتی بن گیا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے دین کو پیش کر رہا ہے. اور ایکچولی سامنے والے کو ماننا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے کو ڈیفیٹ کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں اس کام میں نہیں لگنا ہے. ہمیں تو آپ دیکھیں خیر حاصل کرنی ہے، ہمیں وہ چیز لینی ہے جو قرآن و سنت سے جتنی قریب ہوگی. لہٰذا بہت ہوش و حواس سے کام لینا ہوگا، بہت ہوشیار رہنا ہوگا کہ کوئی ہمیں بہکا نہ سکے، کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے. صحیح دین کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی. اور جب تک کتابیں نہیں کھولیں گے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم اگر کتابیں کھولتے بھی ہیں، ای لائبریری، تو یقیناً اس میں اتنی بھرمار ہے غلط ویب سائٹس کی اور غلط لوگوں کی، جن لوگوں نے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لیا ہے. لہٰذا سالڈ علم حاصل کریں، پختگی لائیں اپنے علم میں، اور اوتھینٹک ذرائع سے علم حاصل کریں. وہ آپ ذرائع دیکھیں جس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں. ہر ایک کی بات نہیں ماننی چاہیے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے اسکالر صحیح ہیں، کون سے اسکالر ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں، نہ کہ اپنی ذات سے، یا پھر اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اپنی جو ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں. یا ہر کوئی اپنے آپ کو، اپنے گروہ کو یا اپنی آرگنائزیشن کو صحیح کہتا ہے. تو نہیں، جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہوں. لہٰذا بہت دھیان رکھیں. پھر آگے جو ہے پھر رزق کی بات ہے اور کھانے پینے کی بات ہے. اور بار بار کیوں ذکر آ رہا ہے؟ کیونکہ انسان کو شیطان سب سے پہلے حرام کے راستے دکھاتا ہے. وہ حرام راستوں سے ہمارے راستے میں آتا ہے، ہمارے بیچ آتا ہے اور ہم کو ڈائیورٹ کرتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں، لہٰذا اسے بالکل چھونا بھی نہیں چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن شیطان کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اسی بات پر اکساتا ہے جو حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم چیزیں حرام کی ہیں، زیادہ چیزیں حلال ہیں. تو دیکھیے آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ سے، ما جو، رزقناکم ہم نے دیا تم کو رزق میں سے، وشکرو اور تم شکر ادا کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم ایاہ اسی کی تعبدون عبادت کرتے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے۔ یہاں پر اصل میں آپ دیکھیں کہ اب مومنوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال رزق انسان کی زندگی پر کتنا اثر ڈالتا ہے۔ واقعی میں آپ اس کو محسوس کریں کہ حلال رزق کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ حرام سے جب پیسہ آنے لگتا ہے یا حرام کمائی آتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور انسان کو وہ سکون، وہ دل کا سکون، چین اور اطمینان نہیں رہتا۔ اسی لیے حرام ذرائع سے آمدنی مومن اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ مومن ہمیشہ اپنے ذرائع آمدنی کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ حلال ہے نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بات کی تھی کہ کھاؤ پیو، ہے نا، پیچھے ہی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی کھانے پینے کی بات کی گئی تھی۔ تو بار بار کھانے پینے کی بات کیوں آ رہی ہے؟ جیسے کہ آیت نمبر 168 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے لوگو کھاؤ زمین سے جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے نکالی ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو ہم نے اس میں پڑھی تھی یہ بات کہ شیطان ہمیشہ کہاں سے آتا ہے؟ حرام راستوں سے آتا ہے۔ اور جو چیزیں حرام کیوں کی گئی حرام چیزیں؟ کیونکہ اس میں اس کے اندر نقصان ہے انسان کے لیے۔ ہم مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ایکچولی اس میں انسان کے لیے نقصان ہے۔ اگر وہ حرام چیزیں انسان استعمال کرے گا تو اس کا خود کا نقصان ہوگا، دونوں طرح سے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اس لیے حرام کی کیونکہ وہ انسان کو فائدہ ہی نہیں دیتی ہیں، وہ چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، اور پھر حرام چیزوں کی وجہ سے انسان کا جسم جب پروان چڑھتا ہے تو وہ پھر آگ کے لیے پروان چڑھتا ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جو بھی حرام غذا سے پروان چڑھا ہوا جسم ہے وہ آگ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں اسپیشلی خاص مومنوں کے لیے، یعنی پہلے تو عام لوگوں کی بات کی گئی تھی، یہاں خاص کر لیا گیا ہے۔ اور کیا خاص کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، یعنی اب جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو اور جو حلال ہے اسے کھاؤ۔ تو کہا گیا کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، بس صرف چند چیزیں، دیکھیں زیادہ چیزیں، میجورٹی، اکثریت حلال ہے، جبکہ حرام جو ہے وہ بس صرف چند چیزیں جس کا نام لے کر گنوا دیا گیا ہے، لیکن انسان پھر بھی کیا کرتا ہے، اس حرام ہی کی طرف جاتا ہے جو تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ تو یہ بات، ایک تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، صاف ستھری، لذیذ، اور وہ جو خبیث نہ ہو دیکھنے میں بھی، اور دوسرا حلال۔ تو ہمارا دین ہمیں ہر چیز کی حفاظت سکھاتا ہے، ایون ہم اگر کھا بھی رہے ہیں تو وہ کیسی چیز ہے وہ بھی ہم دیکھیں۔ تو حلال فی عینہ و کسبہ، یعنی جو آپ کو سامنے سے نظر بھی آ رہی ہو کہ وہ حلال ہے اور وہ صحیح کمائی سے کمائی گئی ہو، اور حلال بذاتی، یعنی اپنی ذات میں بھی وہ حلال ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ فروٹس کھا سکتے ہیں، آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں، آپ جتنے بھی جو چوپائے ہیں جانور، جیسے بکری ہے اور جن کو چوپائی کہا جاتا ہے سمجھے، اور جو چارہ کھاتے ہیں، تو وہ سارے جانوروں کی قسمیں حلال ہیں ہمارے لیے، تو وہ سب آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جانور آپ کھا سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب اگر یہی جانور جیسے کہ بکری ہے یا گائے ہے، جو بھی چیزیں ہیں جانور، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، لیکن وہ گوشت آپ خرید رہے ہیں حرام کے کمائے ہوئے مال سے، تو وہ جو حلال چیز تھی وہ بھی کیا ہو گئی آپ کے لیے؟ حرام ہو گئی ہے۔ یعنی اگر آپ نے گوشت خریدا گوشت کی دکان سے جا کر، اور جو پیسہ آپ نے دیا تو وہ پیسہ آپ نے کسی سے دھوکہ دے کر حاصل کیا تھا، یا آپ نے کسی کا مال غصب کیا تھا، یا چوری کی تھی کسی نے خدا نخواستہ، تو وہ چوری کا مال تھا یا دھوکے سے کمایا ہوا مال تھا، تو چونکہ مال حرام تھا لہٰذا وہ حرام مال سے خریدا ہوا گوشت، جو کہ ویسے تو حلال ہے لیکن چونکہ حرام کمائی سے خریدا گیا لہٰذا وہ حرام ہو گیا۔ تو لہٰذا کمائی بھی پاکیزہ ہو اور جو چیز کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہو، یعنی وہ چیز اپنی ذات میں بھی حلال ہو اور جس چیز سے خریدی گئی ہے وہ بھی حلال ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی بہترین ہم کو آیتوں کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے، بہترین طریقے سے بات سمجھائی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صاف ستھرا بھی ہو، اچھا بھی ہو، اور حرام پیسے سے نہ خریدا گیا ہو، پیسہ بھی حلال ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اس کی پابندی کرو۔ یعنی ایمان کا کیا تقاضا ہے، ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ دراصل مان لینے کا نام ہے، جو کہا جا رہا ہے اسے مان لیا جائے۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کا اسے حکم دیا جا رہا ہے وہ مان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لی جائے۔ کلو، اللہ کی رحمت محبت کا اظہار ہے یہاں پر ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کھاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں تم مت کھاؤ، نہیں کھانا جو ہے تقوی کی علامت ہے، مت کھاؤ، کم کھاؤ، یا بھوکے رہو
تم بھوکے رہو گے تو مجھے زیادہ تم سے محبت ہوگی، نہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس میں، اور انسان کی صحت اور اس کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کھانا پینا، جسم کی حفاظت ہوتی ہے، مومن طاقتور رہتا ہے۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز کھاؤ؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر ما رزقناکم، یہاں پر رزق کی ضمیر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رکھی کہ جو ہم نے تم کو دیا رزق، سبحان اللہ، یعنی جتنا بھی جو رزق آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ چاہے وہ انسان پیسے کمائے یا اپنی محنت کرے، کچھ بھی کرے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے وہاں پر رزقناکم کا ذکر آیا ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، تو سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بارشیں نہ برسائیں، آسمان سے پانی نہ برسے، تو یہ کھیت کیسے لہلہائیں، یہ فصلیں کیسے نکلیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں؟ لہٰذا رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی انسان کبھی یہ نہ سوچے، کوئی مومن بندہ یہ نہ سوچے کہ اچھا میں نے کمایا یہ مال، تو میری کمائی کا مال ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میرا مال کہتا رہتا ہے انسان نا، تو میرا کہاں سے ہوا؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ تو آج ہے کل نہیں ہے، اصل مال کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا نا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے علم کی وجہ سے ہے، لیکن مومن کا نقطہ نظر بالکل الگ ہوتا ہے۔ وہ کیا سوچ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو جو رزق ہم نے دیا ہے، تو ہم جو بھی کھاتے ہیں، یقین جانے ہمیشہ سوچتے رہیں کہ ضرور سوچیں اور غور و فکر کریں کہ یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے یوزلی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے یہاں اردو میں کہاوت بھی ہے نا کہ انسان جس تھالی میں کھاتا ہے اس کا وفادار رہتا ہے نا، اور اگر جو کوئی دھوکہ دے تو کہتے ہیں نا کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا یا دھوکہ دیا، تو جس کا کھاتا ہے انسان اس کا فرما بردار، اس کا وفادار رہتا ہے۔ تو اب چونکہ مالک کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، تو پھر ہم فرما بردار بھی کس کے رہیں گے؟ وفادار کس کے رہیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے نا۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وشکرو، اور کیا کرو تم شکر ادا کرو، کس کا؟ للہ، اللہ کا، دینے والے کا، جس نے تم کو رزق دیا ہے، تم اس کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اسی کی عبادت کرنے والے، یعنی تم اگر سچ میں اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم پھر اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم اس کا شکر ادا کرو۔ آپ سوچیں نا، کبھی غور کریں، جو ہمارے پاس روٹی آتی ہے، جو ہمارے پاس فروٹس آتے ہیں، جو ہمارے پاس کھانے آتے ہیں، یہ کس پروسیس سے گزر کر آتے ہیں؟ مٹی کس رنگ کی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ آپ سوچیں، ہر قسم کے رنگ برنگے پھول، ہر قسم کے رنگ برنگے ثمرات، فروٹس، ہر قسم کے رنگ برنگی سبزیاں۔ کبھی آپ بازار چلے جائیں صبح کے وقت جب فریش مال آتا ہے، وہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے کہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلی ہیں۔ اور واقعی میں جب فروٹس کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب انار کو دیکھو، اور انار کو جب ہم کھولتے ہیں انار کو، اس کا ایک ایک دانہ ہم نکالتے ہیں، اور آپ دیکھیں انار میں بھی کتنے سارے پردے ہیں، کتنے سارے اس میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں خانے، اور ہر خانہ جب ڈیوائڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بالکل پتلی سی جھلی ہوتی ہے آف وائٹ کلر کی، آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ دانے کتنے خوبصورتی سے جمع ہوتے ہیں کہ ذرا سے گیپ نہیں ہوتا بیچ میں۔ سبحان اللہ، کس نے ان دانوں کو جمایا اندر، وہ انار کے دانوں کو، اور کیسے وہ پرت بنتی چلی گئی، اور کیسے ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہے، اور پھر وہ اس کا کور تھوڑا ڈفرینٹ کلر کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر انار کے جو دانے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ کلر کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کلر کس نے دیا؟ زمین تو ہم جانتے ہیں زمین کا کوئی کلر نہیں ہے، گرے کلر کی ہوتی ہے مٹی، اور وہ مٹی میں سے کیسا خوبصورت پھل نکلا۔ پھر اورینج کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بے مثال نمونہ ہے کہ کیسی خوبصورت قاشیں بنتی ہیں، انسان بنانا بھی چاہے تو نہیں بنا سکتا، اور انسان اگر بنائے گا بھی تو وہ نقلی رنگ بھر دے گا اس میں، لیکن وہ مزہ، وہ لطف، وہ رس کہاں سے لا سکے گا انسان؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اگر زمین کی پیداوار پر بھی اگر انسان غور کر لینا تو اس کو اپنے رب کی سچائی پر یقین ہو جائے کہ ہاں اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا وہ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہے۔ کیسا ہے سبحان اللہ ہمارا وہ مالک، ہمارا وہ خالق، جس نے اسی زمین سے اتنے قسم کے پھل فروٹس پیدا کیے، تو پھر اس کا شکر نہیں ادا کریں ہم؟ بے ساختہ اور بے اختیار ہماری زبان سے شکر نکلنا چاہیے اپنے مالک کا کہ کیسے کیسے اس نے ہم کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ،
آپ دیکھیں کتنی انواع و اقسام کی چیزیں ہمارے پاس ہے. ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروٹ سلاد بناتے ہیں لوگ، تو اس میں کتنے قسم کے پھل ہوتے ہیں. ہر طرف آپ دیکھیں پھل آئے ہوئے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے. رمضان میں تو زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، کتنی برکت ہو جاتی ہے غذا میں. تو کیا کرو، دل سے شکر ادا کرو. وشکروا للہ، دل سے اعتراف کرو. فخر کے طور پر ذکر نہیں بلکہ شکر کے طور پر، غرور سے نہیں بلکہ ہم یہ نہ کہ اگر ہم نے کوئی اچھی چیز نہیں، دیکھا میں نے کتنی ٹیسٹی ڈش بنائی، دیکھا میں نے کیسے بنایا، نہیں بلکہ الحمدللہ زبان سے نکلنا چاہیے. فخر کے طور پہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو ایسے ہی بناتی ہوں، میرے ہاتھ سے تو ہمیشہ اچھا ہی بنتا ہے، میری تو ہر کوئی میری ڈش کی تعریف کرتے رہتا ہے، تو میں کون ہوتی ہوں بنانے والی؟ بھلا کس نے؟ ٹھیک ہے میں نے اپنے ہاتھ چلائے، سب جو چیزیں تھی وہ کہاں سے آئیں؟ کہ نعوذ باللہ میرا کمال تھا وہ؟ کوئی نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے ہاتھ آپ کا لگا. بعض اوقات ایسے کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کھانا کھا کر بہت تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا ٹیسٹی کھانا بنا ہے کہ آپ کے ہاتھ چومنے کو دل چاہ رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ جس نے کھانا بنایا، جبکہ وہ چیزیں اس نے خود نہیں پیدا کی بلکہ وہ چیزیں اس کو پیدا کی ہوئی مل گئیں تیار شدہ، بس اس نے کیا کیا، کچھ چیزوں کو کاٹا، کچھ چیزوں کو ملایا، کچھ چیزوں کو نکالا اور اس کو کوک کر دیا چولہے پر رکھ کر. تو تب ہم اس کا ہاتھ چومنے کو دل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا اچھا کھانا بنا کہ ہاتھ چومنے کو دل چاہ رہا ہے. تو سوچیں ذرا کہ جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں تو اس کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، پھر کس طرح ادا کرنا چاہیے. اور شکر کیسے کیا جائے گا کہ پہلی بات تو ہم یہ سوچیں کہ دیا کس نے ہے، یہ کس کی طرف سے آیا ہے، یہ رزق ہمارے پاس، یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے آئی ہیں. پھر اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، اللہ نے کیا چیز بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری ہو دل میں. پھر ہمارے عمل سے جھلکے وہ شکر گزاری. اور کیسے جھلکے گی؟ عمل سے اطاعت آتی چلی جائے گی. جتنی شکر گزاری ہوگی اتنی اطاعت آئے گی. یقین جانیے شکر گزاری اور اطاعت ساتھ ساتھ ہے. آپ صحیح شکر ادا کریں گے تو آپ کے اندر اطاعت آئے گی انشاءاللہ، عاجزی آتی چلی جائے گی. تو لہٰذا کیسے ہم اس شکر گزاری کا اظہار کیسے کریں گے؟ مزید اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے، مزید اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کریں گے، دین کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں گے. نماز وقت پر پڑھتے جائیں گے کہ میں اپنے رب کے حضور کیوں نہ حاضر ہو جاؤں، میں اپنے رب کے حضور وقت پر کیوں نہ جاؤں. جس رب نے میرے لیے اتنی نعمتیں نکالی ہیں، دی ہیں مجھے اتنی نعمتیں، اور اتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، تو میں کیوں نہ فوراً اپنے رب کے آگے جھکی پڑوں. تو ہم اس کو خوش کریں. یعنی جب اس نے ہم کو دیا ہے ہمارے رب نے، تو ہم اس کو خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈیں، اور وہ شکر ادا کر کے ہی ہو سکتا ہے. تو زبان سے ذکر کے ساتھ، اگر تم اللہ کی عبادت میں سچے ہو تو کھا پی کر شکر کرو، اور عمل صالح کرو. یہ بھی شکر گزاری، عمل صالح جو ہے وہ شکر گزاری ہے ایکچولی. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ کھاؤ پیو طیبات میں سے اور عمل کرو اچھے. ہم ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کھاؤ پیو طیبات میں سے اور عمل کرو اچھے. یہ انبیاء کو بھی اور مومنوں کو بھی یہی حکم دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ جب شکر آتا ہے تو کیسے اس محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیسا رشتہ تھا محبت کا، اور اسی محبت کی وجہ سے کتنی اطاعت تھی. تو جب محبت ہوگی تو اطاعت آئے گی، شکر گزاری آئے گی. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہم کو فجر کے بعد پڑھنے کے لیے دعا سکھائی گئی کہ اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر یہ دعا میں کن دو چیزوں کو جمع کیا گیا کہ شکر، ذکر، اور پھر جب ذکر اور شکر آئے گا تو ساتھ میں کیا آئے گا؟ عبادت میں حسن آتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت ہوگی. تو شکر اور عمل کو جمع کر دیا گیا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اس کا شکر کرے، اس کا ذکر کرے، اس کا وفادار بن کر رہے، اسے بھولے نہیں. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم واقعی میں اس کی عبادت کرتے ہو تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. سورہ مومنون میں ہی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو. تو بس اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ شکر سے مراد عمل صالح ہے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ طیبات میں سے اور عمل کرو صالح. تو یہاں پر کیا بات ہے کہ
شکر کی بات آئی ہے تو شکر سے مراد عمل صالح ہے. یہ ہم کو قرآن سے پتہ چلتا ہے، دلیل ہم کو ملتی ہے. تو لہٰذا پاکیزہ رزق کھانے کے لیے کہا گیا اور پھر شکر کرنے کے لیے کہا گیا، اور شکر مطلب عمل صالح. تو اس آیت میں دراصل لفظ حلال نہیں استعمال فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضرر رسا چیزوں کو چھوڑ کر جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو اہل ایمان کے لیے مباح کیا ہے. اور مومن وہی چیزیں کھاتا ہے جو پاک ہے اس کے لیے، جو حلال ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں شک و شبہ ہے. اور مومن وہ چیزیں نہیں کھاتا جس میں اس کے لیے نقصان ہے. تو اس آیت میں دراصل ان کنتم ایاہ تعبدون میں اس بات کی، اس امر کی دلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ شکر عبادت ہے، سمجھیں. جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہ اس کا حکم بجا لایا. اور یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا اعمال صالحہ اور ان کی قبولیت کا سبب ہے. یعنی اگر آپ پاکیزہ رزق کھاتے ہیں تو خود بخود آپ کے عمل صالح ہوتے چلے جائیں گے اور وہ قبول بھی ہوتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کتنا بڑا دراصل ہمارے لیے انعام اور احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ تمہارے اعمال کیسے قبول ہوں گے اور تمہارے اعمال کب پاکیزہ ہوں گے، جب اگر تم پاکیزہ رزق کھاؤ گے. تو تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور تمہارے اعمال صالحہ کے بڑھنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ تمہارے پاکیزہ رزق کھانے پر ہے. سبحان اللہ. تو نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ شکر جو نعمتیں ہیں اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی اگر آپ شکر کرتے تو جو آپ کے پاس آلریڈی نعمتیں موجود ہیں وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جو نعمتیں نہیں ہیں آپ کے پاس وہ بھی ملنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. شکر ماشاءاللہ. کیوں؟ کیسے؟ دلیل ہے ہمارے پاس کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور مزید دوں گا. تو جو نہیں ہے آپ کے پاس وہ بھی مل جائے گا شکر سے، اور جو ہے آپ کے پاس اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. کتنے فائدے ہیں آپ دیکھیں شکر کے، کوئی ایک نہیں بلکہ کئی فائدے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کیا کیا حرام کیا گیا ہے. آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. انما بے شک، حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، واللحم اور گوشت، خنزیر سور کا، وما اور جو اہل پکارا گیا بھی اس پر لغیر اللہ لیے غیر اللہ کے، فمن اضطر تو جو وہ مجبور کر دیا جائے، غیر باغن بغیر سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا تو نہیں، اسم علیہ اس پر کوئی گناہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یہ بار بار رحم کرنے والا ہے. تو بس صرف اس نے تو حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت سور کا، اور وہ چیز کہ پکاری گئی وہ غیر اللہ کے لیے. پھر جو شخص مجبور کر دیا گیا، بشرط یہ کہ نہ ہو وہ سرکشی کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں بتا دیا گیا کہ بس چند چیزیں حرام ہیں، تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہے. تو کیا حرام ہے؟ جو خود مر گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، یا پھر غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا، یعنی جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اور ذبح کے علاوہ کسی بھی طرح سے مرنا وہ میتتا میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے، صرف دو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں مردار میں سے، مچھلی اور ٹڈی، اس کے علاوہ سب مری ہوئی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. پھر ذبح تو کیا لیکن خون نہیں نکلا، وہ بھی مردار کی ہی کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور کسی ایسے شخص نے ذبح کیا ہو جو اہل کتاب میں سے نہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے. تو جو کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی، ایک تو مردار، اور مردار میں کیا کیا آ گیا یاد رکھیں، جو خود مر گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، یا غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو. پھر ذبح تو کر دیا ہو لیکن خون نہ بہا ہو، تب بھی وہ مردار کی ہی کیٹیگری میں آئے گا. اور اسی طرح سے کسی بھی طرح سے مرا ہو وہ بھی مردار میں ہی آئے گا. دوسری چیز جو حرام کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ والدم، خون. اور سورہ مائدہ میں ہم پڑھتے ہیں والدم مسفوحن، کہ ایسا خون جو بہتا ہوا خون ہو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے ہمارے لیے، جمع ہوا نہیں. جیسے کہ جمع ہوا خون جانور کے اندر کون سا ہوتا ہے؟ دلی ہے، کلیجی ہے،
مسند احمد کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو مچھلی اور ٹڈی مردار بھی ہمارے لیے جائز ہے، اور تلی اور کلیجی یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ جمع ہوا خون ہے۔ ایون اگر ہڈی میں رہ جاتا ہے خون جو ہلکا سا رہ جائے وہ بھی جائز ہے، پکاتے پکاتے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہڈی میں سے خون نکلتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا رگوں میں رہ جائے تو وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے، لیکن جو بہتا ہوا خون ہے وہ ہمارے لیے ناجائز ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے، وہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور خنزیر میں صرف اس کا گوشت ہی حرام نہیں ہے بلکہ اس کے تابع آتی ہیں ساری چیزیں، اس کی کھال، اس کی ہڈی، اور وہ سب چیزیں حرام ہیں جس پر یعنی جو خنزیر کے بدن سے نکلتی ہیں یا خنزیر کے جسم سے نکلتی ہیں تو وہ سبھی چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا کسی اور کے نذرانے کے طور پر ذبح کیا گیا ہو، تو اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ہم کو غور سے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جہاں بتوں کے آگے خاص پتھر رکھے ہوتے ہیں وہاں لے جا کر ذبح کیا گیا ہو، یا آپ نے ذبح تو صحیح طریقے سے کیا، اسلامی طریقے سے کیا، لیکن اس کو بتوں کے آستھانے پر یا کسی بابا اور پیروں کے ان کو خوش کرنے پر یا کسی بڑے بوڑھوں کے نام پر کہ فلاں کے برسی کے لیے کسی کے نام، کسی انسانوں کے نام پر یا کسی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشی کے طور پر ذبح کیا گیا ہو، تو وہ سب جائز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ذبح کرنا اسلامی طریقے سے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کہہ دو کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری تمام قربانیاں، عبادت کے مراسم وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو عبادت کے جو طریقے ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گے، لہٰذا وہی ہم کھا سکتے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہے، اور اسی طریقے سے کھا سکتے ہیں جو طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ تو خون بہایا گیا ہو جانور کا، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو، اور صحیح اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، تو وہی جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ پھر کس صورت میں وہ چیز جائز ہو جائے گی، یعنی بعض اوقات فقہ ایکچولی اسی کا نام ہے، آپ دیکھیں فقہ کہتے ہیں کہ حالات کے لحاظ سے احکام کا بدل جانا، تو یہ سارے جانور یا ساری جن کے نام لیے گئے سب حرام ہیں، لیکن اگر کوئی انسان بہت زیادہ مجبور ہو جائے بھوک سے اور اس کی جان جانے والی ہو تو اس کے لیے پھر کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط لگائی گئی ہے۔ تو پہلے آپ دیکھ لیں یہ جو بات آئی ہے وما اہلا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو بھی حلل کہتے ہیں، اور استحلہ کہتے ہیں بلند آواز سے، یعنی جب ذبح کرتے ہیں تو بلند آواز سے اللہ کا نام لیا جائے، نہ کہ کسی اور کا نام لیا جائے، تو ہر آواز کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ حاجیوں کا لبیک پکارنا اس کو بھی تحلیل کہتے ہیں، اور ہلال پہلے رات کے چاند کو کہا جاتا ہے، تو بلند آواز سے پکارنا۔ احل یحل ہلال، تو جو پکارا گیا ہو لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، تو اگر کوئی جانور اس نیت سے لایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو، یا کسی اور کی نظر و نیاز کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو، تو وہ سب ناجائز ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ فمن اضطر، اضطراری کیفیت، دعا را سے ہے یہ کہ کسی کو وہ کام کرنے کے لیے فورس کرنا جسے وہ ناپسند کرے، تو جو کوئی مجبور کر دیا جائے، یعنی اب بھوک سے انسان ایسا تڑپ رہا ہو اور اس کی جان جانے والی ہو، تو اس صورت میں غیر باغن، کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، اس کا خود کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کروں، ولا عادن، اور نہ ہی وہ جو ہے کوئی دشمنی کی بنا پر یا کوئی ناسمجھی کی بنا پر اس طرح سے کر رہا ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ اس کا گناہ کا ارادہ نہیں ہے لیکن اس کو بھوک کی وجہ سے اس کو مجبوراً کھانا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کر سکتے وہ تھوڑا بہت کچھ کھا سکتے اپنی جان بچانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ غفور کا جو معنی ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے غین فورا، غفرا، تو چھپانا، تو انسان کے گناہ کو چھپا بھی دے گا وہ اور سزا سے بچا بھی لے گا، ماشاءاللہ دونوں معنی آتے ہیں۔ عربی زبان میں ہیلمٹ کے لیے جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے، جو خود پہنی جاتی ہے جنگ کے دوران، یا آج کے دور میں جیسے بائک ہیلمٹ پہنا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ اس کے لیے آتا ہے۔ تو غفور کے دو معنی ہیں، چھپانا اور پھر معاف کرنا۔ تو وہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نشر نہیں کرے گا اور قیامت کی رسوائی سے بھی بچائے گا اور سزا سے بچا بھی لے گا۔
لیکن کب؟ جب انسان اگر مجبوری میں کھا لے اور اس کا ارادہ سرکشی کا نہ ہو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی دین کی آسانی کی بات کی گئی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں اس آیت کے آخر میں جو بات کی گئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارا دین آسان ہے۔ یہ دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے اور تنگی سے نکلنے کا راستہ بنایا ہے، اور جب تنگی آ جاتی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رفع حکم حاضر تحریم عن المضطر، یعنی مجبوری کے وقت جب انسان کوئی مجبوری میں آ جائے، کوئی اس کو مجبوری پیش آ جائے، اس صورت میں یہ حکم اٹھا دیا گیا اس سے۔ تو یہ بات یہاں پر یہ آسانی والی بات کی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی کہ کیا کیا حرام ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہے۔ ایک اور اہم بات یہاں پر دیکھیں کہ جو ہمارے پر اسپیشلی کالا بکرا کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جان کا صدقہ جان ہے، تو تم کوئی کالا بکرا دے دو، کالی مرغی دے دو، تو لہٰذا اس کے بدلے جان بچ جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جان بچانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کوئی جانور کسی کی جان نہیں بچا سکتا۔ ہاں آپ صدقہ دیں، صدقہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن صدقہ دیں آپ۔ لیکن یہ جو کالا بکرے کا جو کانسیپٹ ہے ایکچولی یہ غیر مسلموں کا کانسیپٹ ہے کہ وہ لوگ بلی دیا کرتے تھے، تو ہمارے یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ آ گیا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ آپ اس وقت کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گوشت کھلانا ہی ہے تو عام دنوں میں آپ گوشت ذبح کر کے کھلائیں، بکرا ذبح کریں، کھلائیں، کوئی بات نہیں۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن قربانی کب پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ایک تو عقیقے کے وقت اللہ کے رسول نے حدیث سے ہم کو بتایا کہ عقیقے میں بیٹے کے لیے 2 بکرے ذبح کرنے ہیں اور بیٹی کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا ہے، اور دوسرا 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں اس کو، عید الاضحیٰ، قربانی کے دن۔ تو جو ہماری دوسری عید ہوتی ہے قربانی والی، اس میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانا بہت پسند ہے، لہٰذا جتنی چاہیں قربانیاں کریں اس دن، لیکن یہ بلاؤں کو ٹالنے کے سوچ کر کے جان کا صدقہ جان، یہ سوچ کے یہ چیز، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے اصل میں۔ اس میں بھی ایک شرک کی قسم آ جاتی ہے کہ آپ کا توکل، آپ کا عقیدہ کس پر چلا جاتا ہے؟ اس جانور پر چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بجائے، نعوذ باللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعا سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا آپ کی قبول کرے تو وہ بیماری ٹل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی جانور کسی کی جان نہیں بچا سکتا۔ تو یہ چیز سوچنا کہ یہ جان کو ذبح کرو تو ادھر وہ جان بچ جائے گی، یہ کانسیپٹ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، یقین جانیں۔ بہرحال آگے آئیے، آیت نمبر 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل فرمایا اللہ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور وہ خریدتے ہیں، بہی بدلے اس کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک وہ لوگ، ما یاکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ کے، ولا اور نہیں، یکلمہم کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے اور لیتے ہیں بدلے اس کے مول تھوڑا سا، یہی لوگ ہیں، نہیں بھر رہے وہ اپنے پیٹوں میں مگر آگ ہی، اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب یہاں جو بات آئی ہے ان لوگوں کی بات آئی ہے، یعنی اہل کتاب کی بات، ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے قیمت لیتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی سی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے، وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا کیا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کتنی خطرناک سزا ہے، کہ اتنی سخت سزا کا کیوں یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اہل کتاب کے پاس اللہ کے رسول کی نشانیاں تھیں، ان کو معلوم تھا کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی آمد کو چھپایا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہو رہی تھی اس کا انکار کیا، قرآن کا، اسی لیے ان کی سزا اتنی سخت بتائی گئی کہ انہوں نے حق کا انکار کیا، حق کو چھپایا۔ ان کے پاس تورات میں، ان کے پاس جو کتاب موجود تھی اس میں سب نشانیاں موجود تھیں، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اللہ کی آیت کو چھپایا۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو چھپاتے تھے غلط فتوے دینے کے لیے، لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دینے کے لیے وہ اصل کتاب کی آیات کو چھپا لیتے تھے، اصل احکامات کو چھپاتے تھے، فتوے بیچتے تھے، یعنی لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے۔
اور بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ اسپیشلی یہ آیت ان کے احبار کے لیے آئی، جو ان کے علماء تھے، جو مفتی تھے، ان کے لیے آئی، کیونکہ ان کے علماء، ان کے مفتی وہ اس طرح کا ہیر پھیر کرتے تھے، کیونکہ اصل کتاب کا علم ان کے پاس تھا۔ تو وہ ایک تو اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کو بھی جانتے تھے، ایک تو وہ جرم کیا، وہ چھپایا، دوسرا لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے، حلال کو حرام کر دیتے تھے اور حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ کیوں کرتے تھے یہ کام وہ لوگ؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ لوگوں کو ان کی مرضی کا دین پیش کرتے تھے کہ جس میں لوگ خوش ہوں، اور اس سے کیا ہوتا تھا، ان کی جیبیں بھرتی تھیں، ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، ان کی مرادیں پوری ہوتی تھیں۔ اگر وہ اصل بات لوگوں کو بتا دیتے، اصل جو علم تھا کتاب لوگوں کے سامنے کھول دیتے، تو پھر تو ان کی دکان چلنا بند ہو جاتی۔ لہٰذا وہ اصل بات لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے علم کو چھپایا، انہوں نے حق کو چھپایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپایا، لہٰذا ان کے لیے اتنی خطرناک سزا کہ وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ کیا حال ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ان کے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں وہ لوگ، یا ان کو آگ ہی ان کا انجام ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ قیمت جو انہوں نے آیت الہی کے بدلے کمائی ہے، یہ چیز انہیں بدترین اور انتہائی حرام طریقے سے حاصل ہوئی ہے، لہٰذا ان کی جزا بھی ان کے عمل کی جنس سے ہوگی۔ چونکہ انہوں نے برا عمل کیا نا، تو لہٰذا اس کا بدلہ ان کو آگ کی صورت میں ملے گا۔ پھر دوسرا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، بلکہ ان سے ناراض ہوگا، ان سے منہ پھیر لے گا، تو یہ چیز ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کلام نہ کرے، اللہ تعالیٰ منہ پھیر لے، تو کوئی ہے بھلا پھر جو اس کو راضی کر سکے؟ تو کون سا کام تھا جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، یا کون سا کام وہ کرتے تھے، کون سے کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا؟ وہ تھا حرام کھانا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا۔ اور آیت کو بیچنے کا مطلب کہ ایسا نہیں کہ وہ تورات لکھ کر اس کو سیل کرتے تھے، اس کے نسخے نہیں، بلکہ حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دینا، اور جو اصل بات ہے کتاب میں وہ چھپا دینا۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا دین انہوں نے پیش کیا تھا، اور ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اسی اخلاق کی پستی میں گرا رہنے دے گا، ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ وہی اعمال کرتے جائیں گے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی برے عمل، اور اسی اعمال میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو اپنے وہ عمل اچھے لگیں گے، ان کو لگے گا کہ اچھا ہم یہ اچھا کام کریں، حالانکہ وہ غلط کام ہوگا۔ تزکیے کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ کتاب اللہ کی پیروی، اللہ کی کتاب کی تعلیم پر عمل کرنا، اسی سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس کتاب کو ماننا ہی نہیں، اس کو جانا ہی نہیں، اس کے مطابق فیصلے ہی نہیں کیے، تو کیسے تزکیہ ہوگا؟ جب علم نہیں تھا تو عمل بھی نہیں تھا، اور جن کے پاس علم تھا انہوں نے دوسروں کو وہ علم تک پہنچنے نہیں دیا، لہٰذا گمراہی پر گمراہی ہوتی چلی گئی۔ تو جب کتاب کو ہم رہنما بنائیں گے، کتاب کو اپنا ہم ہادی بنائیں گے، تو یہ کتاب ہمیں کہاں لے جائے گی؟ صراط مستقیم پر لے کر جائے گی۔ تو بس انہوں نے کتاب اللہ کو دور پھینک دیا تھا، اس سے روگردانی کی، اس سے منہ پھیرا، اور کتاب کے ذریعے ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کی مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ لوگ جہنم کے قابل ہیں، اور اس لیے کہا گیا کہ کیسا ان کا صبر ہے۔ آگے دیکھیے جو آیت ہے وہ بھی کوئی معمولی آیت نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ اولئک الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشتروا، خریدی انہوں نے، الضلالہ گمراہی، بالہدی بدلے مغفرت کے، بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب بالمغفرت بدلے مغفرت کے، فما اصبرهم، تو کیا صبر ہے ان کا، علی النار، آگ پر یا آگ کے اوپر۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، اور عذاب کو بدلے مغفرت کے، بس کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ اوپر آگ کے۔ اللہ رحم کرے۔ یعنی یہ بات کیوں کہہ گئی؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم غلط فتوے دے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، وہ جانتے بوجھتے یہ کام کرتے تھے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ کیسا، یعنی وہ کیسا ان کا صبر ہے کہ وہ آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا ہوگا بھلا اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، کہ جس کو معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں تو آگ میں جا رہا ہوں، اور پھر بھی وہ جائے آگ میں؟ یہ تو کتنی بڑی نادانی ہے دراصل۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حلال اور حرام واضح ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ حلال اور حرام کو مشتبہ بنا دیتے تھے۔ آپ دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، اور اوپر حلال اور حرام کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات کی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے حلال چیزیں آ گئیں، ہم کو معلوم ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، لہٰذا ہم کو بہت محتاط وے میں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو حلال ہے بس ہم وہی کھائیں،
حرام کے راستے پر نہ جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں حرام کھانے کی سزا کتنی سخت بتائی گئی ہے کہ عذاب علیم دردناک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا نہ تزکیہ کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ تو اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو جرم کیا تھا وہ جرم بہت خطرناک تھا، اور وہ جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے بیچا، تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کھلواڑ کرتے رہے، لوگوں کو شک و شبے میں مبتلا کرتے رہے، لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی حلال ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوگی تو ہم حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو چیزیں حلال ہیں الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو حرام ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ چھپاتے تھے۔ ایک تو سب سے پہلی بات کیا تھا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یعنی ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچتے تھے، اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا تھا، غلط فتوے دیتے تھے یا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے محروم کر دیتے تھے، لہٰذا ان کے پیٹ وہ آگ سے بھر رہے تھے۔ تو کیسا صبر ہے ان کا جو وہ آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ تو حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ جب لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کے عادی ہو جائیں تو علماء لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اور وہ پوری باتیں نہیں بتاتے بلکہ چھپا دیتے ہیں کتاب میں سے بہت ساری باتیں، اور اس کے بدلے کیا لیتے ہیں، وہ مال لیتے ہیں۔ ان کو کیا ملتا ہے، جاہ و عزت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، رتبہ ملتا ہے۔ تو ہر وہ فائدہ جو حق کو چھپانے پر مل رہا ہو وہ کیا ہے، وہ معاوضہ ہے اصل میں۔ تو حق کو چھپانے میں کھانے پینے میں کیا آتا ہے، آپ دیکھیں ایک عالم کو واضح طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو اب سود ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سود کی جو بھی شکل ہوگی، سود کی کوئی بھی شکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے، سود حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فتوے دینا کہ غیر مسلم ملک میں سود لینا جائز ہے، یہ غلط ہے۔ یا آپ گھر بنانے کے لیے سود لے سکتے ہیں، اصل میں سود کی جتنی بھی شکلیں وہ سب ناجائز ہیں۔ آپ نوالا ایسا کھاتے ہیں یا اس کو ہاتھ موڑ کر پیچھے سے لے کر منہ میں ڈالتے ہیں، تو بات تو ایک کیوں جا تو رہا ہے منہ میں ہی نا وہ۔ تو آپ کتنے بھی ہیلے بہانے کریں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، اور وہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ تو اگر جو بھی ہم بات کہیں تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہ کہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں گے نہیں مانیں گے، بلکہ جو اللہ کی کتاب میں جو صحیح بات ہے وہ بتا دیں۔ پھر جو حق بات ہے اس کو بتا دینا چاہیے، حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے، جو حرام ہے وہ بھی واضح کر دیں، اور جو مال یعنی ایکچولی جو بزنس کے طریقے جو حلال اور جائز طریقے اسی سے بزنس کرنا چاہیے، جو حرام طریقے اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ پاک کرے گا نہ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ وہ آگ پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کیسا ان کا صبر ہے، کیسے وہ اتنی ہمت والے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایکچولی ان کی یہ وجہ کیا تھی، علم کو چھپا دیتے، علم کا بخل تھا ان کے اندر۔ اور کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ پیسہ خرچ نہیں کرتے علم حاصل کرنے کے لیے، تو علم تو مال سے بھی بڑی دولت ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو علم سکھانا نہیں چاہتے، وہ بخیلی کرتے ہیں اس میں، کیونکہ وہ سوچتے کہ اچھا ان کو علم آ جائے گا تو ہماری کیا ویلیو رہے گی۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ علم آپ کے پاس جو ہے آپ کو آگے پہنچا دینا چاہیے۔ اگر آپ نے چھپایا تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ رہی تھی کہ سکھاؤ نہیں کسی کو بھی، خود ہی بس اپنے پاس رکھو تاکہ پھر لوگ ہمارے پاس آتے رہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی ان کے علم کو چھپانے کی؟ لالچ۔ صرف وہاں سکھائیں گے جہاں سے ان کو کچھ معاوضہ ملے گا۔ علم کو مہنگا کر دینا، علم کو بیچنا، محدود کر دینا، یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو لہٰذا علم کو اتنا مہنگا نہ کر دو کہ لوگ سیکھنے ہی نہ پائیں یا سیکھ ہی نہ پائیں، لہٰذا یہ بھی غلط طریقہ ہوگا۔ تو حق جب بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے، پھر جو طریقے ہم کو آتے ہیں، چاہے زبان سے، چاہے قلم سے، اپنے عمل سے، ہمیں بتا دینا چاہیے اور اس کو نشر کر دینا چاہیے، اسے واضح کر دینا چاہیے۔ اور خریدنے سے مراد یہاں پر ترجیح دینا ہے۔ تو علم چھپانے کو پسند کیا بتانے کے بدلے، نتیجے میں عذاب خریدا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے خرید لیا، اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی، کہ انہوں نے خریدی گمراہی بدلے ہدایت کے، اور والعذاب بدلے مغفرت کے۔ استغفر اللہ، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ترجیح دی۔ انہوں نے خریدنے سے مراد یہاں پر ترجیح دینا ہے۔ علم چھپانے کو پسند کیا بتانے کے بدلے، نتیجے میں عذاب خریدا انہوں نے۔
تو علم کا بتانا بخشش کا ذریعہ ہے اور علم کا چھپانا عذاب کا ذریعہ ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم پھیلانے والے کے لیے تمام فرشتے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے، بخشش کی دعا مانگتی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بخشش کا وعدہ ہے علم والوں کے لیے، علم کو بتانے والوں کے لیے. تو آپ خود دیکھیں کہ علم بتانے کے کتنے سارے فائدے ہیں. اگر میں اور آپ علم کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہم سب لوگ مل کر یہ کام کریں، ہم علم پھیلانا چاہتے ہیں اور کتاب کے علم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے اس کام کو قبول فرمائے گا اور ہمارے لیے جو بھی مخلوق ہے وہ سب بخشش کی دعائیں کر رہی ہوگی انشاءاللہ. تو جانتے بوجھتے انہوں نے ہدایت کو چھپایا تھا اور لہٰذا مغفرت کی بجائے انہوں نے پھر عذاب کو مول لے لیا اور انہوں نے سرکشی کی، حرام پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، اور چونکہ انہوں نے وہ حرام کام کو پسند کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیسا صبر ہے ان کا کہ وہ اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی آگ خریدنے کو تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا اس کو آگے بتانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے، اس کو ہر گھر تک پہنچانا ہے. اصل کتاب کا جب علم آئے گا تو گمراہی خود بخود ختم ہوگی. جو ایک ہمارے معاشرے میں لاشعوری کیفیت پائی جاتی ہے، جو جہالت پائی جاتی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کتاب کے علم کو عام کریے، آپ کتاب و سنت کے علم کو عام کریے. یہ کام سب سے بیسٹ کام ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم نے دیکھے الحمدللہ. اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کو جزائے خیر دے، کیونکہ یہ ایک اکیلے کا کام نہیں ہے. کہ جو لوگ کلاسز میں نہیں آ سکتے، الحمدللہ یہاں اللہ کا شکر ہے خبر اور دمام میں بہت جگہ کلاسز چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جو یہ کلاسز کو رن کروا رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں کلاسز کو چلانے کا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں آ سکتے کلاسز میں، کچھ لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں، مجبوریاں ہیں، کچھ لوگوں کو آنے جانے کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے سوچا کہ گھر بیٹھ کر وہ لوگ دین کا علم حاصل کریں. یعنی یہ کام کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مدد، اور دوسرا ایک اچھا ٹیم ورک. تو لہٰذا دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے، علم پھیلانے کے لیے آپ کو اپنے کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہے جو آپ کے مددگار ہوں اس راہ میں. تو ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے اور دیے سے دیا جلاتے چلے جانا ہے، روشنی پھیلاتے چلی جانی ہے انشاءاللہ، تاکہ جہالت کے اندھیرے دور ہوں اور جو ایک بنا بنایا ہمارا مزاج، جو رسم و رواج کا دین ہم نے بنا لیا ہے، اس کو ختم کر کے ہم صحیح دین لوگوں تک پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. تو بہرحال ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ جو بچ گیا ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے. ایک ہی آیت رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.